بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج میرے محترم سبسکرائبرز نے کہا کہ مجھے اپنے کمنٹس میں یاد کیا اور کہا بتایا کہ صاحب تھوڑا سا لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے متعلق بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ہم اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکیں. تو میرے بھائیوں، میں سب کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مختلف قوانین ہیں، لیکن ہر صوبے کا الگ قانون موجود ہے. جو چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں، یعنی کینٹونمنٹ بورڈز ریسٹرکشن آرڈیننس 1963، وہ پورے پاکستان میں لاگو ہے. لیکن سندھ کے حوالے سے جو اربن ایریاز ہیں وہ سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 79 کے تحت آتی ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں، وہ علاقے جو کینٹونمنٹ کے اندر آتے ہیں ان کا رینٹ کنٹرولر ان کے ہیڈ آفس میں بیٹھتا ہے اور وہاں پر وہ اس علاقے کے جو کرایہ داری کے مقدمات ہیں ان کو سنتا ہے. اسی طرح سے ہمارے سندھ رینٹڈ پریمیس آرڈیننس کے قانون کو سننے کے لیے سینئر سول ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو رینٹ کنٹرولر کے اختیارات دیے جاتے ہیں، اور ان کے اختیارات ہر تھانے کے حساب سے ہیں. جہاں پر اصل میں پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے، اسی تھانے کے اندر جہاں پراپرٹی ہے اسی کے حساب سے اس کے کورٹ میں آپ مقدمہ داخل کر سکتے ہیں. اس بات میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قانون کے اندر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی طے کر لیتے ہیں اور راضی نامے کے تحت کوئی جگہ خالی ہو جاتی ہے یا کرائے پہ دے دی جاتی ہے تو اس میں تو کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ فورس استعمال کریں گے، وہ انلیگل ایکٹ کریں گے جس کے تحت آپ اپنے کرایہ دار کو جگہ سے خالی کرا لیں، اس کی ممانعت ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو جگہ خالی کرانی ہے تو آپ کو ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آپ دوسری طریقے سے اس جگہ خالی کرا دیں گے تو عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کرایہ دار وہاں سے اپنے آپ کو دوبارہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے اور ایف آئی آر بھی کٹوا سکتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات طول پکڑتے ہیں اور جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اس کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایجیکمنٹ یعنی جگہ خالی کرانے کے لیے کورٹ میں مقدمہ داخل کراتے ہیں تو اس پہ تقریباً 15 روپے کا جو خرچہ آتا ہے وہ اپلیکیشن پہ ٹکٹ لگتے ہیں، 3 روپے کے وکالت نامے پہ لگتے ہیں اور 2 روپے اپلیکیشن پہ، یعنی ٹوٹل 20 روپے کا اس مقدمے کے اسٹیمپ ڈیوٹی کے حوالے سے خرچہ آتا ہے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت جگہ یہ معاملات کسی اور انداز سے دیکھے گئے ہیں جس میں زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. کبھی ایسا اتفاق ہو تو یہی ٹکٹ لگتے ہیں کہ اس کے اندر اس سے زیادہ نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کون سے گراؤنڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ خالی کرا سکتے ہیں. ایک تو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا، راضی نامے کے حساب سے یا آپس میں بیٹھ کے میوچولی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے اہم گراؤنڈ ہیں جس کے اندر آپ مقدمہ داخل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے مالک مکان کے لیے میں برض کروں کہ اگر کرایہ دار اس کو پیسے نہ دے وقت کے اوپر، یعنی کرایہ نہ دے، تو اس صورت کے اندر وہ ایجیکمنٹ کا کیس داخل کر سکتا ہے. دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ جناب اگر کرایہ دار کو جس مقصد کے لیے آپ نے جگہ دی ہے اس مقصد، یعنی اگر وہ ریزیڈینشیل پرپس کے لیے دی ہے تو وہ کمرشل استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے اور وہ بھی ڈیفالٹ کے اور انلیگل ایکٹ کے اندر آئے گا. دوسری بات، اگر وہ کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، آلٹریشن ایڈیشن کرتا ہے بغیر مالک کی مرضی سے، مالک سے اس کو لکھائی کے اندر لینا ہے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو لکھ کے دے گا، تب جا کے کرایہ دار اس میں کام کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ جس چیز کے لیے جگہ دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے.
اس میں وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، کسی اور کو سبلیٹ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے مالک کو حق حاصل ہے کہ کرایہ دار جس کو دیا ہے اس کو بھی، اور جو پہلے کرایہ دار ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ داخل کر کے خالی کرا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نے جس چیز کے لیے ان کو دی گئی تھی چیز، اور وہ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو نیوسنس ہمسایوں کے لیے یا آس پاس کی بلڈنگوں کے لیے خطرے بن جاتا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی بم بلاسٹنگ مٹیریل رکھ دیتا ہے، کوئی ایسا اسٹوریج کر دیتا ہے چیزوں کا جس سے بلڈنگ جلنے کا، لوگوں کا جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس صورت کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور گراؤنڈ ہے ریکنسٹرکشن کا۔ اگر کوئی بلڈنگ پرانی ہو چکی ہے اور مالک چاہتا ہے کہ اس کو توڑ کے نئی بنا لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کا اپروول پلان اور ڈیمولیشن سیکشن آرڈر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے لینا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گراؤنڈ ہے جو بڑا پاپولر گراؤنڈ ہے اس کے اندر، وہ ہے پرسنل ریکوائرمنٹ۔ اگر مالک یہ چاہے کہ جائیداد اس کی ذاتی استعمال کے لیے، اس کی بیوی کے استعمال کے لیے، اس کے بچوں کے استعمال کے لیے، اس کے ڈپینڈنٹ بچوں کے استعمال کے لیے چاہیے، تو وہ عدالت کو دے گا درخواست، اور عدالت اس کو خالی کروا دے گی اور اس کو ایجکٹمنٹ آرڈر دے دے گی۔ اس طرح سے یہ کچھ بنیادی سیکشنز ہیں جس کے اندر سے آپ ایجکٹمنٹ کا کیس داخل کر کے اپنی جائیداد خالی کر سکتے ہیں۔ اب میں ٹیننٹ کے اوپر آتا ہوں۔ ٹیننٹ کو چاہیے کہ اگر مالک مکان آپ کو ڈیفالٹ کی لسٹ میں لانا چاہتا ہے اور آپ ریگولر کرایہ دے رہے ہیں، آپ کے پر رسیدیں ہیں، آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے، اور آپ اس کے صحیح اوریجنل کرایہ دار ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ آتی ہے کہ جس وقت مالک مکان کرایہ لینے سے انکار کرے، یہ قانون میں آئے بات ہے، اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو منی آرڈر سے اس مہینے کا کرایہ بھیجنا ہے مالک مکان کے ایڈریس پہ جو ایگریمنٹ میں لکھا ہے، یا جو اس میں وہ رہ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے مالک مکان کو بھیجنا ہے، اور بھیجنے کے بعد اگر وہ ریفیوز کرتا ہے تو منی آرڈر آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ پھر آپ اگلے مہینے جس مہینے کا آپ نے بھیجا ہے اور اگلے مہینے دونوں کو ملا کے منی آرڈر کے ذریعے پھر مالک مکان کو بھیجیں گے۔ اگر پھر بھی وہ ریفیوز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے ریفیوزل کی رپورٹ دیتا ہے، اور منی آرڈر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں، منی آرڈر وہ پوسٹ آفس کے ذریعے جاتا ہے، اس کی کورٹ اس کو ایکنالج کرتی ہے، اس کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ ایک بہت اچھا ثبوت ہوتا ہے کرایہ مالک مکان کا کرایہ نہ لینے سے انکار کے حوالے سے، تو وہ اس کو آگے جا کے مقدمے میں فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ کورٹ کے اندر جا کے رینٹ کنٹرول کے بعد درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جنہیں میرے مالک مکان نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا ہے، اس کی یہ رسیدیں ہیں، یہ میں نے منی آرڈر بھیجا تھا، اور اس طرح سے وہ کورٹ اس کو آرڈر دے دیتی ہے کہ آپ کورٹ میں پیسے جمع کرائیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر مہینے کا جو کرایہ ہے آپ کو 10 تاریخ سے پہلے کورٹ میں جمع کرانا ہے۔ اب صورتحال یہ کرایہ دار کی، اب کرایہ دار کو جگہ دی اور اس نے کسی اور کو سب لیٹ کیا، تو یہ یاد رکھیں کرایہ دار کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غلطی کر گئے، آپ نے ڈیفالٹ کر دیا، آپ نے وہ جو آپ کا ایگریمنٹ تھا اس کو آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، اور اس کی کنڈیشنز کو تسلیم نہیں کی۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہیں، لیکن اگر میں اس کو سمری کروں ان سارے معاملات کو، تو مجھے اس بات کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سندھ رینٹل پریمیسز آرڈیننس زیادہ تر لینڈ لارڈ کو فیور کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں اور ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی لینڈ لارڈ کو کوئی ایجکٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اس کی صرف ایک اپیل ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ رینٹ اپیل، اور وہ بھی تقریباً 3 مہینے کے اندر خارج یا الاؤ یا اس کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر کوئی دوسری اپیل آپ داخل نہیں کر سکتے اس آرڈر کے خلاف جو آخری ہوا ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اگر ٹوٹل سمری دیکھا جائے تو زیادہ اگر سارے پروسیس کو دیکھ لیا جائے تو مشکل سے 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر 6 مہینے تک
آپ کا یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایجیکٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا. قانون کی پاسداری کرنا ہر شہری کا فرض ہے. یہ قانون آپ ہی کے لیے بنایا اور لینڈ لارڈ کے فیور میں بنایا. اب اس کے اندر لینڈ لارڈ کی ڈیفینیشن بہت ساری ہیں جس کو میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس طرح سے. ایک تو وہ آدمی جس کے نام پر پراپرٹی کے کاغذ ہے، یعنی وہ اس کے نام پہ وہ مالک ہے. لیکن اس میں ایک اور رینٹ کلیکٹر بھی آتا ہے، یعنی جو مالک کی جگہ رینٹ کلیکٹ کرتا ہے کرایہ داروں سے، اس کو بھی مالک کی ڈیفینیشن میں لایا گیا ہے. لیکن ٹیننٹ کی ڈیفینیشن کے اندر وہی آدمی ٹیننٹ ہے، وہی آدمی ٹیننٹ کہلائے گا جو ایگریمنٹ میں آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو کرائے پہ دیے، اس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ٹیننٹ نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کہ کسی اور آدمی کو کہے جی یہ میرا ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کرایہ آپ نے ٹیننٹ نہیں ہی دینا ہے اور ٹیننٹ کے نام سے ہی جمع ہونا ہے اور ٹیننٹ ہی ذمہ دار ہے. بلڈنگ میں کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے تو ٹیننٹ ذمہ دار ہے، کوئی مزدور کوئی وہ ذمہ داری نہیں لیتا. کوئی اگر اس میں انفرنجمنٹ آف دا ایگریمنٹ کی کسی شک کو خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ٹیننٹ ذمہ دار ہے. اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز رکھی گئی ہے، کوئی اسٹوریج ایسی کر لی گئی ہے جس کے لیے نیبرز کے لیے پریشانی بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو وہ ذمہ دار. میرا مطلب بتانے کا ہے کہ ہر لائبلٹی جو پریمیسز کی ہے کرایہ دار کی، وہ اس کی بہت زیادہ ہے مذہب مالک کی. لیکن قانون مالک کو سوٹ فیور اس لیے کرتا ہے کہ وہ اوور آل مالک ہے پراپرٹی کا، اور اس کے کرایہ دار کبھی بھی مالک نہیں بن سکتا. اگر کوئی سچا اور دوسرا دستاویز جیسے ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پراپرٹی بیچتے ہیں، کرایہ دار خرید لیتے ہیں، جو بہت کم ہوتا ہے لیکن لوگ جعلی بھی بنا لیتے ہیں، اس کو عدالتیں ڈسکریج کرتی ہیں اور اس سے اس کرایہ دار کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ سچائی کے اوپر مقدمہ لڑا جائے، سچ بات کی جائے اور زیادہ تر ریکنسائل کر لیا جائے. کیونکہ جتنے پیسے آپ عدالتوں میں خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ پیسے آپ کے لیے دوسری جگہ لینے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آرام سے انہی پیسوں سے کئی مہینے کرایہ دے دیں گے جتنے مہینے آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو ایک جینٹل مین طریقے سے اگر آپ اپنے لینڈ لارڈ کو سے بات کریں تو مشکلات اور معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اس سے آسانی کے ساتھ نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن جذبات سے اور لڑائی جھگڑے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. اب اس کے اندر ایک اور ایشو آتا ہے، وہ آتا ہے پگڑی سسٹم کا. ہم نے بہت پرانی بلڈنگ کے کیسز دیکھے جس میں کہتے ہیں جناب یہ ہم نے پگڑی پہ لیے تھے اس لیے ہم مالک بن گئے. یہ یاد رکھیے گا، پگڑی کو قانون میں کوئی جگہ نہیں دی گئی، قانون اس کو نہیں مانتا. قانون میں یہ کوئی لفظ نہیں ہے گوڈ ول. پگڑی یہ بلیک منی ہے، ٹینٹڈ منی ہے جس کی کوئی رسید نہیں ہوتی. یس جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ پیسے دیتے ہیں، آپ رسید لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ پگڑی دیتے ہیں، اور ہمارے ایک طریقہ کار ہے سوسائٹی کے اندر، سسٹم کے اندر، لیکن عدالتیں اس کو ڈسکریج کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ ٹرانزیکشن غلط ہے. تو آپ جو پگڑی کا لے کے جگہ لیتے ہیں تو آپ مالک کسی صورت سے نہیں بنتے. مالک وہی رہتا ہے جس نے آپ سے پگڑی لی ہے اور وہ آپ کو رسید دے رہا ہے. رسید دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کے کرایہ دار ہیں. اسی طرح سے پگڑی کی جگہ سے دور رہنا چاہیے، اس سے آپ کو نقصان ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خرید لیں. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ غلط ہوگا اور آپ اس کو آپ ٹیکسز شو نہیں کر سکتے کہ یہ میرا جائز پیسہ ہے، تو وہاں پر یہ کام ہوتے تھے پہلے. اب کورٹ عدالتیں بھی اس کو سختی سے نوٹس لیتی ہیں اور پگڑی سسٹم کو رعایت نہیں. اس لیے اس کو بیس بنانا مناسب نہیں ہے اور غلط ہے. اس کے اوپر ایجیکٹمنٹ نہیں ملتی یا آپ ڈیفینس اسٹینڈ نہیں کر سکتے. کرایہ دار یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ عموماً پرانی بلڈنگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، پرانے بلڈنگ کے سلسلے ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے تو اس کے بعد سے وہ کرایہ داری پہ آیا ہے. تو ان کے لیے ایک خالی کرانا یا دوسرا کرانا تھوڑا ڈیفالٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے، 20 روپے 25 روپے کرایہ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ 1 سال کا 2 سال کا کورٹوں میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ڈسپیوٹ چلتے رہتے ہیں اور وہ ڈیفالٹ نہیں کر پاتے اور نہیں ہو پاتے. تو اس کے لیے قانون کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ ون ٹائم اگر کوئی پرانا کرایہ دار آپ کا ہے تو اس کا آپ فیئر رینٹ کروا سکتے ہیں کورٹ سے.
کہ آج کے دور میں کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کنسٹرکشن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، لیبر بڑھ گئی ہے، مینٹیننس بڑھ گئی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے، یہ وجوہات ہیں جس کے اوپر آپ فیئر اینڈ کا کیس داخل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کم پیسوں کو جو کرائے پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے فیئر رینٹ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اس کو سمجھیں گے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا کم وقت ہوتا ہے اس میں باندھا ہے تاکہ آپ کو ایک نالج گین ہو جائے کہ آپ کوئی غلطی نہ کریں، اور کسی وکیل کے پاس بھی جائیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ آپ کا مقدمہ کیا ہے۔ اور آج تو خیر تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تو لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر ان چیزوں کی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ ان کو ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ان پہ عمل کریں، ان کو پہلے سمجھیں، پہلے ثبوت لکھیں، ثبوت آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ کورٹ میں جائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف ملے گا۔ حق کو حق ہی ملنا چاہیے، مالک کو مالک رہنا چاہیے، اور کرایہ دار کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کرایہ دار ہیں اور ہم مالک کا ریسپیکٹ کریں، اس کے حقوق ادا کریں، جو اس کے ساتھ آپ کا طے ہوا ہے اس کو ادا کریں، اور اگر آپ طے نہیں کر سکتے تو خود اس کی جگہ خالی کر دیں تاکہ آپ بھی انتشار میں نہ رہیں، اور مالک جس نے مقصد سے آپ کو جگہ کرائے پہ دی تھی اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی پہ اس کا گزارا ہو، اسی سے اس کا روزگار ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سپورٹ کیا جائے تاکہ آئندہ مالک کے لیے نئے کرایہ داروں کو تلاش کرنا، یہ نئے کرایہ داروں کو کرائے پہ جگہ دینے میں کوئی گھبراہٹ اور شکایت نہیں ہو، اور اس کے زندگی میں مرہ کام چلتا رہے۔ شکریہ۔